اور اللہ کو چھوڑنے کے بعد پھر تمام مخلوق کی ذات، اللہ اور مخلوق کے درمیان اگر کوئی مرتبہ ہے تو وہ میرے آقا کا مرتبہ ہے۔ اتنا نہ بڑھاؤ کہ خدا تک پہنچ جائے، اور کبھی اتنا نہ گھٹاؤ کہ وہ عام بندہ بن جائے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں یہ ابدیت کہاں؟ یعنی اگر میں یہ سمجھ لوں کہ یہ قدرت کے برابر ہے حضور پاک کی ذات، یہ بھی جائز نہیں۔ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خدا نہیں کہہ سکتا، میرا عقیدہ نہیں ہے۔ ہم تثلیث کی طرح قائل نہیں ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ گئے۔ مسلمان اپنے رسول سے بے انتہا محبت کرتا ہے لیکن خدا کا درجہ نہیں دیتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں؟ یعنی عام بندہ کہوں یہ بھی نہیں بنتا مجھ سے، قدرت کہوں یہ بھی نہیں بنتا، حیران ہوں۔ یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، عام بندہ بھی نہیں اور قدرت بھی نہیں۔ حق یہ کہ ہیں عبد الہ۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا یعنی یہ قدرت بھی نہیں ہے اور ایک عام عبد بھی نہیں ہے، اب ہے کیا؟ اس کو ایک دوسرے شعر سے میں کہتا ہوں، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہاں ان کی طرح نہ بنو جو کہتے ہیں وہ عام بشر ہیں، اور نہ ان کی طرح بنو کہ حضور کو وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے مدینے میں خدا ہو کر اتر پڑا۔ ہم نہ غلو کرنے والوں میں سے ہیں اور نہ گستاخی کر کے نیچا دکھانے والوں میں سے ہے۔ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا یہ ہے، اللہ رب العزت کی ساری مخلوق میں اگر سب سے افضل کوئی انسان ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ افضلیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک نہیں دو نہیں بے شمار دلیلیں موجود ہیں، قرآن کی بھی حدیث کی بھی۔ قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے چند نبیوں کا ذکر اس میں فرما دیا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات فرمایا، ان کو کلام کرنے کا معجزہ دیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا وہ روح القدس کے ذریعے سے ان کی مدد کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں پر مقام بلند فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن کہتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ خلیل کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو۔ خلیل کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو کہتے ہیں۔ اسی طرح بعض انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق قرآن میں آیا ہے، اور ہم جب انبیاء کے نام لیتے ہیں تو دیکھیں میں آپ کو گناتا ہوں، سیدنا آدم صفی اللہ کہتے ہیں، اللہ کے وہ صفی ہیں۔ سیدنا نوح نجی اللہ کہتے ہیں، اللہ کے وہ نجی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، سیدنا داؤد خلیفۃ اللہ، سیدنا عیسیٰ روح اللہ۔ اللہ کے یہ کچھ نہ کچھ ہیں، کوئی اللہ کا صفی ہے، کوئی اللہ کا نجی ہے، کوئی اللہ کا خلیل ہے، کوئی اللہ کا ذبیح ہے، کوئی اللہ کا صدیق ہے، کوئی اللہ کا خلیل ہے، کوئی اللہ کا روح ہے۔ لیکن جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا تو کیا فرمایا؟ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حبیب اللہ۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب۔ ایک ورڈ ایسا ہے حبیب کا جو کسی دوسرے نبی کے لیے نہیں آیا۔ حبیب کسے کہتے ہیں؟ خلیل دوست ہو گیا، صفی چنا ہوا، نجی شرافت میں ہے، اور دیگر انبیاء کی جو صفات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے۔ حبیب کہتے ہیں محبت کا وہ درجہ جس کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے شعر میں یوں فرمایا
میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا آپ کو یا رسول اللہ, میں تو آپ کو مالک ہی کہوں گا کہ ہو آپ مالک کے حبیب. کیونکہ جو حبیب ہوتا ہے اور جو محب ہوتا ہے دونوں کے درمیان کیا معاملہ ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر میں اگر کسی سے محبت کر رہا ہوں تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ میرا موبائل ہے, یہ میرا ہے. لیکن جب میرا حبیب سامنے ہوگا تب میں یہ نہیں کہوں گا یہ میرا ہے. یہاں میرا تیرا نہیں ہوتا, جو میرا ہے وہ اس کا ہے, جو اس کا ہے وہ میرا ہے. حبیب میں یہ نسبت ہوتی ہے, خلیل میں نہیں, صدیق میں نہیں, حبیب میں یہ نسبت ہوتی ہے. جو میرا ہے وہ میرے حبیب کا ہے اور جو حبیب کا ہے وہ میرا ہے. اب اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھو تو سمجھ میں بھی آئے اور مزہ بھی آئے. فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا یا رسول اللہ کہ ہو آپ مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا, اس میں میرا تیرا نہیں ہوتا. تو جہاں حبیب کی بات آتی ہے وہاں میرا اور تیرا نہیں ہوتا. عزیزان گرامی وقار, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی افضلیت اس سے ہے کہ آپ کو صرف مخلوق میں یعنی عام انسانوں میں افضل اللہ نے نہیں بنایا, بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام میں بھی افضل بنایا. اتنا ہی نہیں بلکہ رسول اعظام اور فرشتگان جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں ان سے بھی افضل بنایا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان سے بھی افضل بنایا. یہ باقی رہے مخلوقات, جنات ہوں, حیوانات ہوں, یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر, لیکن اللہ کے جو مقرب فرشتے ہیں, جو حاملان عرش ہیں, اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, جو نبیوں تک پیغام لانے والے ہیں, جو پورے کائنات کے لیے آسمان سے بارشیں برسانے اور پانی پہنچانے کا نظام سنبھالتے, ان تمام ملائکہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مکرم بنایا, معظم پیدا فرمایا, افضل بنایا ہے. اس کی کئی دلیلیں اور کئی مثالیں میں آپ کو بتا دوں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی افضلیت دیکھیں, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اشعار یہاں پر ہمیں بار بار یاد آتے ہیں. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. مستغنی کہتے ہیں جو یہ کہے نہیں مجھے رسول کی کوئی ضرورت نہیں, مستغنی کہتے ہیں اس کو, کہتے ہیں جو یہ کہے بے نیاز ہوں میں. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. انبیاء کرام علیہ السلام کو رسول اللہ کی حاجت رہی ہے. کیسے؟ اب شروع سے چلتا ہوں میں. سب سے پہلے انسان, سب سے پہلے نبی, سب سے پہلے رسول آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے. جب آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیدائش ہوئی, ولادت ہوئی, تو جانتے ہیں آپ ولادت کے احوال اور قوائف پڑھیں تو تفاسیر میں یہ بات ملتی ہے کہ زمین سے مختلف علاقوں کی مٹی لائی گئی, فرشتوں نے لا کر کے گوندھا, جنت کے پانی سے اسے گوندھا گیا اور اس کے بعد ایک شکل بنائی گئی. شکل بنانے کے بعد یہ تو جسم کی شکل ہوئی, اللہ رب العزت نے اب اس میں روح ڈالنی تھی. روح کیا چیز ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا روح جو ہے یہ اللہ کا نور ہے, اللہ کا امر ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اللہ نے فرمایا کہ روح جو ہے اللہ کا حکم ہے یا اللہ کا نور ہے. نور جب یہ جسم میں ڈالنا ہوا, کس میں؟ آدم علیہ السلام کے جسم پاک میں, جس کو فرشتوں نے گوندھا تھا مٹی سے اور پانی سے, اور اس کو آگ سے تپا کر کے گرم کیا گیا تھا. 4 عناصر اس کے اندر رکھے گئے تھے. اب آدم علیہ السلام کے روح ڈالنی تھی جسم کے اندر, تو بزرگان دین نے لکھا ہے کہ روح کو ڈالا گیا, روح باہر آ گئی, کیونکہ روح نور ہے اور جسم مٹی سے بنا ہوا اندھیرا ہے. اندھیرا اور نور ایک جگہ جمع نہیں ہوتے. نور آیا تو اندھیرا نہیں ہوگا, اور اندھیرا ہے تو اس کا مطلب نور نہیں ہے. روح کا اور جسم کا ملاپ کیسے ہو؟ روح باہر آئی, پھر ڈالا گیا, وہ باہر آئی. روح کہنے لگی کہ مولا اس میں گھبراہٹ ہے, اندھیرا ہے, روح کو اس میں قرار پانا ہے. بزرگان دین ائمہ تفاسیر نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح کو اس کے اندر قرار رکھنے کے لیے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی کو رکھا, مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور پاک کو رکھا, اور پھر روح کو ڈالا گیا. آدم علیہ السلام کے جسم پاک میں روح آئی.
آپ کو پہلی مرتبہ ایک چھینک آئی اور آپ نے الحمدللہ کہا، یہاں سے ہے انسان کے سانس لینے کی ابتدا۔ میرے عزیزو، کائنات پہ سب سے پہلا انسان جو روح والا بنا اور سانس لینے کے قابل بنا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ نور محمدی کے صدقے میں سانس